الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم. جو رکے تو کوہے گراتے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے. محترم حضرات و سامعین کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال رضی اللہ عنہ اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستاں ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور اس چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کے راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا، بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانیں تو دے دی، مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی. انہوں نے سر تو کٹا دیا، مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا. جب جلاد کا لاؤ چمکاتا ہوا ان کی طرف آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، خوشا وقت کہ میری جان تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارماں ہے ساقی. محترم، غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا ہے اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نمائیوں سے طوفان تند و تیز اور سرکس و بے باک کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سے جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. محترم سامعین کرام، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی عرضہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس تخت نے عالم بغاوت کی وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن، محرم فن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. یہ وہی مرد مجاہد ہے، یہ وہی درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب و لعن کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کا بھی برس انتظار کرنا تھا. حضرات، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برقع بے اما تھا جو دشمنوں کے نخرے تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے سمے
اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل مقصود کی جانب چلتے رہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات، یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، اور شکست و خردگی اور بے چارگی کی افسردگی بھی، جنون شوق کی آشفتہ سیری بھی ہے اور گردش دورہ کی کجروی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ بن کر اڑ گیا۔ کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا، کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے راہ میں قائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری، حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے۔ راستے کی قربت و دوری سے بے فکر، طمانینت قلب و جگر سے مستغنی، پریشانی افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی بادیاں پائمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کی کوٹریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے۔ غردے کے ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم دیا۔ تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ حاسن کے گرا یہ لکھتے ہیں وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کی تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ محترم، یہ قصہ ہے کہ اگر ہندوستان کے جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدم وہابیان نہ بنتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں تلخ ثابت ہوا، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی، لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ محترم، یہ قصہ مختصر ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر ہے اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ انگشت بدندہ ہے زمین و چاند ستارے۔ محترم، لیکن چونکہ انہوں نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے اکثر عاری ہو کر لڑی تھی، اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میرے کارواں اور سرخل آزادی گوشے گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اپنے خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے یہ لڑائی اپنی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، اپنی قربانیوں کی اصلاح لینے کے لیے نہیں لڑی ہے، بلکہ ہم نے یہ لڑائی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی ہے۔
ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔